یقیناً یہ بہت ہی عمدہ موقع ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کا۔ دنیا کو بتائیے ہم ذبیحہ کیوں کرتے ہیں، آواز اٹھائیے کیسے انسانی حقوق کو، مذہب پر چلنے کی آزادی کو فرینچ یا سری لنکن گورنمنٹ دبا رہی ہے، زور سے آواز اٹھائیے۔ آپ کورٹس کے اندر یہ گورنمنٹس کو کھینچیے، کیسز فائل کریے اور وہ کورٹ کے کیسز کو لڑیے اور بتائیے کہ ہمارے دین میں کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، اور اس کے تھرو میڈیا میں بات آتی، میڈیا میں پھیلائیے، ایشو بنائیے۔ مسلم بزنس مین اور ممالک کے لیے بہترین موقع ہے، مسلمان تاجروں کے لیے بہترین موقع ہے۔ حلال میٹ، حلال بیف کے بزنس کو فل پروموٹ کر سکتے ہیں، حلال میٹ اور حلال بیف کے ایکسپورٹس کو مسلم نیشنز فل پھیلا سکتے ہیں۔ مسلمان ریسٹورنٹ جو ہوٹلز کے اونرز ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں بہترین نان ویجیٹیرین کھانے بنائیے، جیسا یو کے میں کباب فیمس ہے ویسا کباب بنائیے، سستے میں اور اچھی کوانٹٹی دیجئے اور بہترین کھانا کھلائیے۔ آپ سستے میں اچھا کھانا کھلائیے، مسلمان تو چھوڑ دو، فرانس کے غیر مسلم بھائی بہن بھی آ کے خوب کھائیں گے اور دین انشاءاللہ سمجھیں گے، اللہ چاہے تو، ثم انشاءاللہ۔ خوش آمدید۔ آج دنیا پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، ممالک لڑ رہے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، ہر طرف فسادات، قتل و غارت گری، لوٹ مار کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پریشانی اور پریشانی چل رہی ہے۔ اس کو حل کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسلامی حل، آپ کی ہر پریشانی کا حل اسلام سے۔ آج ہم فرانسیسی حکومت کی طرف سے ذبیحہ پر پابندی کے بارے میں بات کریں گے۔ ذبیحہ یعنی اسلامی طریقہ، حلال طریقہ جانور کو ذبح کرنے کا۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہے جناب الیاس شرف الدین، ایک داعی اسلام ہندوستان سے، جو کہ اسلامی قانون اور جیو پالیٹکس میں مہارت رکھتے ہیں، پیشے سے IT کنسلٹنٹ ہے۔ وہ کئی ٹی وی چینلز پر مختلف عنوانات پر ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں اور کئی مساجد میں خطبے بھی دیتے ہیں۔ جناب الیاس شرف الدین، فرانسیسی حکومت نے ذبیحہ جو کہ اسلامی طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، اس پر پابندی لگا دی، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سری لنکا سے لے کے فرانس تک اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جھڑپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامی قوانین جو ایک رب مالک اللہ نے نازل فرمائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کے ذریعے قرآن حدیث میں جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کھلواڑ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو دبایا جائے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس سے بالکل نہ گھبرائے، بلکہ الحمدللہ اس کو اپرچونٹی کے طور پہ یوز کرے، اور میں چند پوائنٹس دینا چاہتا ہوں، سجیشنز دینا چاہتا ہوں، اس کے مطابق انشاءاللہ کام کرے تو فائدہ رہے گا۔ پہلا سجیشن، یقیناً یہ بہت ہی عمدہ موقع ہے مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کا۔ دنیا کو بتائیے ہم ذبیحہ کیوں کرتے ہیں، ونڈ پائپ کٹ کرتے ہیں اور جگولار وین کٹ کرتے ہیں، اور پورا جو گندا خون بیکٹیریا اور جرمز کا رہتا ہے وہ نکال دیتے ہیں جسم سے، اور جو گوشت رہ جاتا ہے صاف ستھرا اور صحت مند لمبے عرصے تک چلتا ہے، ویسا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں پکا کر کھانے کے لیے۔ تو ذبیحہ کا کانسیپٹ جو ایک مالک رب اللہ نے نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نے ہمیں سمجھایا اور بتلایا اور پریکٹیکلی دکھایا، اس کی دعوت دیجئے، اللہ کا تعارف دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دیجئے، شریعت سمجھائیے، اس بہانے ہر مسلمان دین کی دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ دوسرا جو کام ہم کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھائیے کیسے انسانی حقوق کو، مذہب پر چلنے کی آزادی کو فرینچ یا سری لنکن گورنمنٹ دبا رہی ہے، زور سے آواز اٹھائیے، سوشل پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائیے، پبلک پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائیے، اور یونائٹڈ نیشنز اور دنیا کے تمام ممالک تک بات لے کر جائیے۔ یہ سمجھائیے کیسا انسانی حقوق کی بات کرنے والے ممالک خود انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، کیسے مسلمانوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی آزادی نہیں دی جا رہی ہے اور آزادی چھینی جا رہی ہے۔ اس پر آواز اٹھائیے، اور کروڑوں مسلمانوں کو کیسے ستایا جا رہا ہے، اس پر آواز اٹھائیے، ایکسپوز کیجئے یہ گورنمنٹس کو۔ تیسرا، آپ کورٹس کے اندر
ये गवर्नमेंट्स को खींचिए, केसेस फाइल करिए और वो कोर्ट के केसेस को लड़िए और बताइए कि हमारे दीन में क्या है और उस पर उसके फायदे क्या है, और उसके थ्रू मीडिया में बात आती, मीडिया में फैलाइए, इशू बनाइए और दुनिया भर के लोगों तक बात पहुंचाइए कि मुसलमान अपनी मजहब की आजादी के लिए खड़े रहेंगे और तमाम जायज तरीकों से कोशिश करेंगे, स्ट्राइव करेंगे। ये स्ट्रांगली बताइए। चौथा, मुस्लिम बिजनेसमैन और मुमालिक के लिए बेहतरीन मौका है, मुसलमान ताजिरों के लिए बेहतरीन मौका है। हलाल मीट, हलाल बीफ के बिजनेस को फुल प्रमोट कर सकते हैं। हलाल मीट और हलाल बीफ के एक्सपोर्ट्स को मुस्लिम नेशंस फुल फैला सकते हैं। हमारे मुल्क भारत से भी दुनिया का बीफ और मीट एक्सपोर्ट होता है। हलाल का कॉन्सेप्ट लगाकर, जो ऑलरेडी हलाल रहता है मेजर अल्हम्दुलिल्लाह, लगाकर हम दुनिया भर में अल्लाह के फजल से फैला सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर फुल रेवेन्यू कमा सकते हैं। फ्रांस के लिए भी मुस्लिम नेशंस और मुस्लिम बिजनेसमैन खुसूसी तौर पर अच्छे से अच्छा बीफ और मीट सस्ते में, बेहतरीन गोश्त, हलाल गोश्त सप्लाई करिए और फुल मार्केट को बढ़ावा दीजिए और खूब पैसे कमाइए। और पांचवी चीज, मुसलमान रेस्टोरेंट जो होटल्स के ओनर्स हैं उनसे कहना चाहता हूं, बेहतरीन नॉन वेजिटेरियन खाने बनाइए। जैसा यूके में कबाब फेमस है वैसा कबाब बनाइए, सस्ते में और अच्छी क्वांटिटी दीजिए और बेहतरीन खाना खिलाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह उस पर रहम करे जो सस्ते में अच्छा खाना खिलाता है, कम कीमत पर अच्छा खाना खिलाता है, अल्लाह उस पर रहम करे, दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप सस्ते में अच्छा खाना खिलाइए। मुसलमान तो छोड़ दो, फ्रांस के गैर मुस्लिम भाई बहन भी आके खूब खाएंगे और दीन इंशाल्लाह समझेंगे, अल्लाह चाहे तो, सुम्मा इंशाल्लाह। तो ये कोशिश करिए। फ्रेंच गवर्नमेंट एक रास्ता रोकी, अल्लाह 10 रास्ते खोलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया जनाब इलियास शरफुद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको आपके परेशानियों का हल इस्लाम से देते रहेंगे।